جامعہ تعلیم الدین سیڈوکر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور مزید اپڈیٹس پانے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ فقال اللہ تبارک و تعالی اللہ یجتبی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ گرامی قدر واجب والاحترام بزرگوں دینی بھائیو، آج ہمارے لیے بے حد مسرت اور شادمانی کا یہ موقع ہے۔ طویل عرصے کے بعد حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد حنیف صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا یہ سفر ہوا ہے۔ اصل میں سفر اس طور پر تھا کہ پچھلے رجب المرجب میں 27 تاریخ کو جامعہ تعلیم الدین سیڈوکر کا جلسہ تھا، جس میں حضرت کی تشریف آوری نہیں ہو سکی تھی، اور پچھلے 3 سال سے ایک سلسلہ تھا کہ جامعہ سے 18 سال میں جتنے فارغ ہونے والے علماء ہیں اور قراء اور حفاظ ہیں، ان کو جوڑ کر کے مذاکرہ علمی تشکیل دیا جائے۔ الحمدللہ 3 سال کے بعد یہ تمنا پوری ہوئی، اور 30 اپریل آج صبح 8:30 بجے سے لے کر شام 6:30 بجے تک 2 نشستوں میں علمی مذاکرے ہوئے، جس میں مدعوین خصوصی کے ساتھ 350 علماء کا مجمع رہا۔ الحمدللہ اس نسبت سے حضرت والا کا سفر رہا، اور یہ تاریخ طے ہونے کی نسبت سے بھی 2 ملکوں کا سفر چھوڑ کر کے بے انتہا مصروفیت اور گوناگو مشغولیت کے باوجود حضرت والا نے وقت دیا۔ اخیر میں پھر اور سفر کی وجہ سے رات کا پروگرام آگے پیچھے ہو رہا تھا، لیکن الحمدللہ تمام حضرات کی محبتوں کی نسبت سے حضرت والا نے قبول فرما لیا۔ لیکن 3 رات کی مسلسل بیداری ہے، سیدھے ملاوی کا سفر فرما کر کے وہ فلائٹ کا سفر کا تھکان، اور پچھلی رات کا پوری بیداری اور سفر کی پوری بیداری۔ کینیڈا میں حضرت اس وقت مقیم ہے 3 بڑے دارالعلوموں میں، وہاں بخاری شریف کا درس روزانہ 3 دارالعلوموں میں ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا ہے حضرت کی ذات کا علم حدیث کے لیے۔ فن حدیث میں خداوند قدوس نے جو مقبولیت عطا فرمائی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یہ ہمت عطا فرما رہے ہیں، اور یہاں بھی رمضان سے پہلے تشریف لا کر ابھی تک اور 3 ملکوں کا سفر ہو چکا۔ ہندوستان کے قیام کے درمیان میں، جبکہ یہ قیام تقریباً 1.5 مہینے کا رہا، اللہ تعالیٰ حضرت کے علوم اور معارف میں برکت نصیب فرماوے۔ یہاں سے بیان کے ختم پر بھی فوراً سفر ہے، اور یہ رات بھی تقریباً بیداری ہے، اس لیے حضرت والا کا خطاب اور خطاب کے بعد فوراً جو ہے سفر کی تیاری ہو جائے گی۔ ہم بسط آداب حضرت والا سے درخواست کریں گے، لیکن آپ کے خطاب سے پہلے مختصر چند آیات قرآن کریم کی تلاوت پیش کی جائے گی، اس کے بعد حضرت والا کا خطاب ہوگا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له
حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو وهو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم. بزرگان محترم معزز محترم قابل قدر علماء کرام بھائیو دوستو عزیزو، مولانا نے ابھی جو آیات تلاوت کی ذہن میں آیا کہ اسی آیت کی قدر تفسیر کر دوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے بندو کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ عبث کا معنی بیکار، جس کا کوئی کام نہ ہو. دنیا میں انسان ہر کام کو حکمت کے لیے کرتا ہے، مقصد کے لیے کرتا ہے، اور جو انسان کا مقصد نہ ہو دنیا اس کو بے وقوف کہتی ہے. یہاں سے احمد آباد کا سفر کر رہے ہیں، پوچھا جائے کیوں جا رہے ہیں، پتہ نہیں، تو دنیا والے کہیں کہ بے وقوف ہے کہ تیرے سفر کا تجھے پتہ نہیں ہے کہ سفر کیوں کر رہا ہے. کوئی انسان یہاں سے بمبئی جا رہا ہے، پوچھے کیوں جا رہا ہے، آپ کہیں پتہ نہیں. تو دنیا میں ہر انسان کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے. جب ہم مخلوق ہو کر ہمارے ہر کام کا ایک مقصد ہے تو اللہ خالق ہو کر اس کے کام کا کوئی مقصد نہیں ہو سکتا ہے. یقیناً اس کا مقصد ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اور پھر اللہ آگے یہ بھی کہہ رہا ہے وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم ہماری طرف واپس نہیں آؤ گے؟ اشارہ کیا کہ تمہیں حساب دینا ہے. اس لیے کہ کسی کام کے لیے جب بھیجا جاتا ہے تو اس کام کا مالک حساب لیتا ہے. آپ تو فیکٹری والے ہیں، کمپنیوں والے ہیں، کھیت والے ہو، دکان والے ہو، آپ سب کا مزاج یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے مینیجر کو کسی کام سے بھیجا تو آپ اس کا حساب لیتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اتنے پیسے دیے تھے، ان پیسوں کو کیسے استعمال کیا، اس کا حساب لائیے. تو رب کریم نے اتنی بڑی پیدائش سے لے کر موت تک کی ایک زندگی دی اور اس کا ایک مقصد دیا، اور پھر اس کے بعد اس رب کے پاس جانا ہے تو کیا وہ حساب نہیں لے گا؟
یقیناً حساب لے گا۔ وہ مقصد کیا ہے جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں؟ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ دنیا میں آنے کا مقصد عبادت ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے جو ہمیں چاہیے وہ ضرورت ہے۔ دو کام ہیں، ایک ہے مقصد، ایک ہے ضرورت۔ میں بمبئی جا رہا ہوں، یہ میرا مقصد ہے کہ وہاں مجھے ہاسپٹل میں جانا ہے، میرا چیک اپ کرانا ہے، یہ میرا مقصد ہے۔ اور باقی وہاں جا کر 2 جوڑی کپڑے خریدوں گا، یہ ضرورت ہے۔ اصل مقصد چیک اپ ہے، ضرورت دوسری ہے۔ تو ہم سب کی عقل یہ کہتی ہے 2 جوڑی کپڑے خریدنے کا ٹائم ملے نہ ملے کوئی عرض نہیں، میں پہلے اپنا پورا وقت چیک اپ میں دوں گا، کہتے ہیں نا۔ جب میرا اور آپ کا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ مقصد مقدم ہے، ضرورت بعد میں ہے، تو پھر رب بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میرا مقصد پہلے رکھو، ضرورت بعد میں رکھو۔ یقیناً تمہیں دنیا گزارنا ہے، تمہارے لیے ضرورت چاہیے، تمہیں پیسے چاہیے، تمہیں کھانا چاہیے، تمہیں پانی چاہیے، تمہیں آل اولاد کے لیے چاہیے، تمہیں مکان چاہیے، لیکن یہ ضرورت ہے اور مقصد میری عبادت ہے۔ لیکن بندے نے، انسان نے ضرورت کو مقصد بنایا، مقصد کو ضرورت بنا دیا۔ جس کام کے لیے بھیجا تھا اس کو دوسرا نمبر دے دیا، عبادت کو دوسرا نمبر، اور جو ضرورت تھی اس کو پہلا نمبر دے دیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری زندگیاں ضرورت میں گزرنے لگی، مقصد سے ہم خالی ہو گئے۔ ہماری زندگیوں میں مقصد ہی نہیں رہا جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تعالیٰ سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، اور جب مالک سے دور ہوتے ہیں تو پھر دوری پیدا ہو جاتی ہے، اور اس دوری کی بنیاد پر رحمتوں سے بھی دور ہو جاتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ رحمان وہ ہیں جو رحمتوں والا ہے، یقیناً رحمتوں والا ہے، کہ ہم دور ہوتے ہیں پھر بھی وہ قریب ہوتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ ورنہ دنیا کا انسان، میں آپ سے تھوڑا سا دور ہو جاؤں تو آپ بھی مجھ سے دور ہو جاؤ، ہر ایک کی زبان پر ہے، اس نے مجھے فون نہیں کیا میں کیوں کروں، ہے نا؟ ہر ایک یہی کہتا ہے، یہ میں نے یاد نہیں کرتا ہوں کہ میں یاد کروں انہیں، وہ کبھی مجھے یاد کرتا ہے نہیں، پھر میں کیوں فون کروں سامنے سے۔ لیکن حق تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، تم مجھے بھول جاؤ گے پھر بھی میں یاد کروں گا۔ یہ رحمان اور مخلوق میں فرق ہے۔ وہ کسی شاعر کے بڑے اچھے اشعار ہیں، وہ کہتا ہے خدایا شکر ہے تیرا ہم تو اس لائق نہ تھے، خدایا شکر ہے تیرا ہم تو اس لائق نہ تھے، تو نے اپنے گھر بلایا ہم تو اس لائق نہ تھے۔ اس کے گھر پہ ہمیں بلایا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ عشاء کی نماز پڑھی تو میں میرے بلبوتے پر آ گیا ہوں، اگر وہ مالک توفیق نہ دیتا تو میں عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتا تھا۔ تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، خدایا شکر ہے تیرا کہ میں اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ علامہ رومی نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک آقا اور اس کا نوکر دونوں جا رہے تھے، نماز کا وقت ہوا تو نوکر صاحب کہنے لگے کہ چلو میں نماز پڑھ لوں، اور آقا صاحب بیٹھے رہے باہر۔ اب بہت دیر ہو گئی تو آقا چلا رہا ہے چلو بھائی کتنی دیر ہو گئی نکلو چلو، تو نوکر نے جواب دیا کہ مجھے آنے نہیں دے رہا ہے۔ تو آقا کہتے ہیں کہ میرے نوکر کو کس نے پکڑ رکھا؟ وہ آیا غصے میں مسجد کے اندر، کہا یہاں تو کوئی نہیں ہے، کون ہے جو تجھے پکڑ کر رکھا ہے؟ تو نوکر نے جو جواب دیا بڑا عبرت کا جواب دیا، اس نوکر نے یہ کہا جو رب تجھ کو باہر سے اندر نہیں آنے دے رہا ہے وہ مجھ کو اندر سے باہر نہیں جانے دے رہا ہے۔
توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اس کی توفیق نہ ہو میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میں بول نہیں سکتا، میں ذکر نہیں کر سکتا، میں رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا، میں سخاوت نہیں کر سکتا، میں کسی کو کچھ دے نہیں سکتا. یہ اسی کا فضل ہے. تو وہ شاعر کہہ رہا ہے تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا. اگلے شعر میں وہ کہہ رہا ہے کہ تو نے اپنے در کا رکھا میں تو اس قابل نہ تھا، یوں مجھے در در نہیں گھمایا میں تو اس قابل نہ تھا. وہ ہمیں توفیق نہ دیتا تو ہم سانپ کو بھی سجدہ کر لیتے، بچھو کو بھی سجدہ کر لیتے، پہاڑوں کو بھی سجدہ کرتے، سمندروں کو بھی سجدہ کرتے، آفتاب کو بھی سجدہ کرتے، چاند کو بھی سجدہ کرتے، ہر خوبصورت پتھر کو بھی سجدہ کرتے، نہ معلوم کہاں کہاں سجدہ کرتے. تو نے یوں اپنے در بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، یوں در در نہیں گھمایا میں تو اس قابل نہ تھا. کوتاہی میری کہ میں ہی تجھ سے غافل رہا، کوتاہی میری کہ میں ہی تجھ سے غافل رہا، پر تو نے مجھ کو نہیں بھلایا میں تو اس قابل نہ تھا. میری کوتاہی کہ میں تجھے بھول گیا لیکن تو مجھے نہیں بھولا، تو مجھے ہر وقت یاد کرتا رہا. تو اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. اس کائنات میں آنے کا مقصد اللہ کا ذکر. بلکہ اگر غور کیا جائے تو اس دنیا کی روح بھی اللہ کا ذکر ہے. یہ دنیا جو قائم ہے نا اللہ کے ذکر پر قائم ہے. یہ غیروں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ ہنود، یہ مشرکین، یہ عیسائی، یہ یہود، ان کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اس دنیا کا وجود اللہ کے ذکر پر ہے. ایک مومن بھی اللہ کہنے والا اس زمین پر رہے گا، اللہ قیامت قائم نہیں کرے گا. اللہ کے نام کی بنیاد پر یہ دنیا قائم ہے. معلوم ہوتا ہے اللہ کا ذکر اس دنیا کی روح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ زمین پر اللہ اللہ کہنے والے موجود ہیں. ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے، اللہ قیامت قائم نہیں کرے گا. تو اس دنیا کی روح اللہ کا ذکر ہے، ایمان ہے، عبادت ہے. یہ اس دنیا کی روح ہے. اور خوب یاد رکھتا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت پیاری مثال سے سمجھاتے ہیں کہ میں نے ایک ٹینٹ بنایا ہو، ایک شامیانہ، ایک مندب بنایا ہو شادی کے لیے، اجتماع کے لیے. تو کوئی پوچھے کہ بھئی یہ ٹینٹ کب تک رہے گا، تو آپ کیا جواب دو گے؟ جب تک شادی ہے، جب تک اجتماع ہے وہاں تک یہ رہے گا. اور مقصد ختم تو پھر ٹینٹ کو بھی ختم کر دیا جائے گا. علامہ اس مثال کو دے کر فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ ایک شامیانہ ہے، یہ ایک ٹینٹ ہے. اوپر آسمان ہے، نیچے زمین ہے، پھر پہاڑ ہے، پھر پانی ہے. یہ اللہ کا ایک ٹینٹ اور شامیانہ اور مندب ہے اللہ کا. تو جب دنیا کا مندب اور شامیانہ مقصد پورا ہونے پر ختم ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کا مقصد اللہ کا ذکر و عبادت ہے. جب ایک بھی نہیں رہے گا مقصد ختم، اور مقصد ختم تو اللہ قیامت قائم کر دے گا. یہ شامیانہ ختم کر دے گا، یہ ٹینٹ ختم کر دے گا، اور پھر آسمان بھی ٹوٹے گا، زمین بھی پھوٹ جائے گی، ٹوٹ جائے گی. اور اللہ سمندروں کو پانی سے اور آگ کو پانی سے ملا دے گا. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگا دے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پانی میں آگ لگے؟ تمہاری بجلی پانی ہی سے پیدا ہو رہی ہے. معلوم ہوتا ہے پانی میں جلانے کی طاقت ہے. بعض جگہوں پر سمندر سے گیس نکلتا ہے، یہ گیس جلانے کی طاقت ہے. یہ تو خیر سائنسی جواب ہوا،
ورنہ حقیقت یہ ہے کہ سیدھا جواب جس رب نے آئل اور پیٹرول میں جلانے کی صفت رکھی ہے وہ اللہ پانی میں بھی رکھ سکتا ہے. ہمارا ایمان ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ مجرمین کو قیامت کے دن الٹا چلائے گا، سر کے بل چلائے گا، اوندھے چلیں گے. تو صحابہ کو تعجب ہوا کہ یا رسول اللہ اوندھے چل سکتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ جس رب نے اس میں چلنے کی طاقت رکھی ہے وہ یہاں سے لے کر یہاں رکھ دے گا. یہ بھی تو گوشت ہڈی ہی ہے یا کوئی مشین ہے اندر؟ یہ بھی گوشت ہڈی ہے، یہ بھی گوشت ہڈی ہے. ہمارا لیور بھی گوشت ہے، ہماری کڈنی بھی گوشت ہے، ہماری انتڑیاں بھی گوشت ہے، ہمارا لنگس بھی گوشت ہے، ہمارا ہارٹ اور قلب بھی گوشت ہے. کوئی مشین نہیں ہے اندر میں جو اللہ نے رکھی ہو. یہ سب گوشت اور ہڈی سے تیار شدہ مجموعہ ہے، لیکن اللہ نے ہر ایک میں علیحدہ صلاحیتیں رکھی. اس گوشت میں اور اس ہڈی میں چلنے کی طاقت، اس گوشت اور ہڈی میں پکڑنے کی طاقت، اس گوشت اور ہڈی میں سمجھنے کی طاقت، اس دل کے گوشت کے اندر کسی چیز کو لینے کی طاقت، اس لنگس کے اندر جو گوشت ہے اس کو سانس لینے کی قوت، اس لیور کو ہضم کرنے کی قوت، اس کڈنی اور گردے کو فلٹر کرنے کی قوت. سارا بدن گوشت اور ہڈی ہے، علیحدہ صلاحیت رکھی ہے. وہ رب یہاں سے لے کر یہاں چلنے کی قوت رکھ سکتا ہے. اس پر کیا اشکال ہو سکتا ہے؟ اور پھر میرے بھائیوں، ساری کائنات کو اللہ نے پاؤں پر چلایا اور سانپ کو اللہ نے پیٹ پر چلایا. آپ دیکھیں اس کا کوئی پاؤں نہیں، وہ کانٹوں پہ بھی دوڑ رہا ہے، اس کو کانٹا نہیں لگ رہا ہے، حالانکہ اس کا کوئی پاؤں نہیں ہے. جو رب دنیا کو پاؤں پہ چلاتا ہے وہ رب سانپ کو پیٹ پہ چلاتا ہے، وہ اللہ سر پر چلانے کے قابل ہے. اس کی مثالیں وہ دنیا میں بتایا کرتا ہے. بچہ پیدا ہوا، بعض جگہوں پر گنگا پیدا ہوا، زبان ہے، سب کچھ ہے، نہیں بول رہا ہے. یہ بولنے کی طاقت کس نے لے لی؟ زبان موجود، یہ نہیں کہ زبان نہیں ہے اس کی، زبان ہے، بولنے کی طاقت نہیں. پاؤں ہے، چلنے کی طاقت نہیں. ہاتھ ہے، پکڑنے کی طاقت نہیں. انسان کے اعضاء ہیں، وہ چلنے کی طاقت نہیں رکھتا. کس نے سلب کر لیا؟ وہ اللہ. کبھی کبھی سماج اور سوسائٹی میں اس طرح کے اپنی مخلوق کو پیدا کر کے اپنے بندوں کو عبرت کا سبب بناتا ہے. یہ اس کے عبرت کے نمونے ہیں تاکہ بندہ جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو. تو بہرحال اس کائنات کی روح اللہ کا ذکر ہے. جب اللہ کا ذکر ختم ہوگا روح ختم. میری باڈی سے روح ختم تو میں لاش ہو جاتا ہوں. اس کائنات سے اللہ کا ذکر ختم تو یہ دنیا مردہ ہو جائے گی، اور مردہ کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. اللہ اس کو ختم کرے گا، اس شامیانے کو، اس ٹینٹ کو، اس مندب کو ختم کر دے گا. آسمان ٹوٹ جائے گا، زمینیں ٹوٹ جائے گی، پہاڑ اڑ جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، اس کے قطرہ قطرہ ختم ہو جائے گا، اور ساری دنیا تباہ و برباد کر کے اللہ رکھ دے گا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی روح اللہ کا ذکر ہے، اور میری اور آپ کی روح بھی اللہ کا ذکر ہے. ہماری روح زندہ ہے اگر اللہ کا ذکر ہے، اور ہماری روح مردہ ہے اگر اللہ کا ذکر نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل الذاکر فی الغافلین کمثل الحی فی الاموات، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ذکر کرنے والے کی مثال غافلوں کے اندر ایسی ہے جیسے مردہ انسانوں میں زندہ انسان. یہاں 50 لاشیں رکھی ہو اور بیچ میں ایک زندہ ہے، جیسے وہ زندہ مردوں کے بیچ میں ہے، اسی طرح غافلین کے اندر ذکر کرنے والے کی مثال. اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا ذاکر زندہ ہے، غافل مردہ ہے. جو ذکر کرتا ہے
وہ زندہ ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ میرے بھائیو، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا ذکر دنیا کی ہر مخلوق کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، دنیا کی کوئی مخلوق ایسی نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کرتی ہو، وَلَكِن لَّا، لیکن تم سمجھ نہیں پاتے۔ اور ہم کیسے سمجھیں گے؟ ہم تو اپنے بھائی کی زبان نہیں سمجھتے۔ کوئی بنگلہ دیشی زبان بولے ہم نہیں سمجھتے، کوئی فرینچ بولے، کوئی افریقن زلو بولے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ ارے چھوڑو ان زبانوں کو، کوئی تیلگو زبان بولے، ہمارے ملک کی ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ جب ہم اپنے بھائی کی زبان کو نہیں سمجھتے تو جانوروں کی زبان کیا سمجھیں گے؟ پرندوں کی زبان کیا سمجھیں گے؟ پہاڑوں کی زبان کیا سمجھیں گے؟ درختوں کی زبان کیا سمجھیں گے؟ حالانکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ سب میری تسبیح پڑھتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ تم نہیں سمجھ پاتے اس کی تسبیح۔ ہاں البتہ اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو اس کا علم دیا تھا۔ وَعُلِّمْنَا مُنْتِقَ الطَّيْرِ، ہم نے سلیمان کو پرندوں کی زبان دی تھی، وہ پرندوں سے باتیں کرتے تھے، ان کی حاضری لیتے تھے، ان کے غائب ہونے پر سزا دیتے تھے۔ ہدہد نامی پرندہ، مالی لار الہدہد ام کان من الغائبین، ہمارے وہاں اس ہدہد کو بولتے ہیں لکر کو۔ اس کی چاچ جو ہے نا وہ اوپر نیچے ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ایک پرندہ ہوتا ہے چڑیا کی طرح، اس کی چاچ اوپر نیچے ہوتی ہے، یہ ہے ہدہد۔ یہ غائب تھا، آپ نے حاضری لی، فرمایا اگر عذر صحیح نہیں بتائے گا تو سزا دوں گا اس کو۔ وہ آیا، اس نے کہا کہ حضرت میں تو ایسی جگہ جا کر آیا جہاں ایک عورت حکومت کر رہی ہے اور وہ اللہ کو نہیں مان رہی۔ فرمایا اچھا، تو پھر سلیمان علیہ السلام نے اسی پرندے کے ساتھ خط بھیجا، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، اور یہ پرندے کو خط دیا کہ جا اس کو پہنچا دے۔ اور یہ ہدہد اس خط کو لے کر گیا اور اس کے تخت پر ڈال دیا، اور اس نے پڑھا اور اس نے مشورہ کیا کہ ایمان لے آؤ خیر ہے، اور پھر وہ چلی ہے، اور ہدہد نے آ کر اطلاع دی کہ وہ آ رہی ہے آپ کے پاس۔ اور اس سے پہلے اس نے امتحان کے لیے حضرت سلیمان کو ہدیے بھیجے۔ یہ بادشاہ نہیں تھے، یہ تو نبی تھے۔ فرمایا تیرے ہدیے کو میں کیا کروں گا، مجھے تو ایمان کی ضرورت ہے۔ اس نے سمجھ لیا کہ یہ واقعتاً نبی ہے، تو اب وہ چلی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی نبوت بتانا چاہتے تھے، اس لیے جنوں پر بھی آپ کی حکومت تھی۔ آپ نے جنوں سے کہا کہ وہ یہاں پہنچے، اس سے پہلے اس کا تخت جس پر وہ بیٹھتی ہے وہ کون لا کر کے دے دیتا ہے، وہ یہاں پہنچے اس سے پہلے اس کا تخت حاضر ہونا چاہیے۔ کسی جن نے کہا 1 دن میں لے آتا ہوں، کسی نے کہا آدھے دن میں، کسی نے کہا اتنی منٹوں میں، لیکن ایک عفریت نامی جن تھا۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، فرمایا حضرت آنکھ بند کریں اور کھولے میں ابھی لے آتا ہوں۔ اور سلیمان علیہ السلام نے آنکھ بند کی۔ میں کوئی منگرت کہانی آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، میں کوئی منگرت داستان اور جو ہے ناول نہیں سنا رہا ہوں، یہ قرآن کریم کا سچا واقعہ ہے جو مولا نے قرآن میں بیان فرمایا۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھ بند کریں اور کھولے میں ابھی لے آتا ہوں۔ اور سلیمان علیہ السلام نے آنکھ بند کی اور کھولی، اور وہ تخت حاضر ہے۔ اور آپ نے ایک حوض بنایا اور اس حوض پر کانچ بچھایا، اور کانچ اس انداز کا بچھایا کہ بظاہر کانچ پر چلے تو ایسا لگے گا کہ پانی میں اتر گیا۔ یہ صرف یہ بتانے کے لیے تھا کہ میں دنیا کا بادشاہ نہیں ہوں، نبوت میرے پاس ہے۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ میں کوئی دنیا کا بادشاہ ہوں۔
جب وہ آئی اور تخت کو دیکھنے لگی تو وہ کہنے لگی یہ میرا ہے یا میرے جیسا ہے، یعنی یہ تخت میرا ہے یا میرے جیسا ہے۔ بالآخر یقین کرنا پڑا کہ میرا ہے۔ یہ معجزہ تھا سلیمان علیہ السلام کا۔ اور جب وہ پانی پر چلنے لگی تو اپنے پجامے کو اوپر اٹھانے لگی۔ اس میں ایک لطیف اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ تجھے اس پانی کی حقیقت اور کانچ کا پتہ نہیں چل سکا جب تک ایمان نہیں لائے گی مولا کی حقیقت کا پتہ نہیں چلے گا۔ اس بات کی دعوت دینے کے لیے آپ نے کانچ کو بچھایا اور اس انداز سے بچھایا۔ اسی لیے قرآن کریم میں ہے کہ یہود مدینہ اور ان کے کہنے سے مشرکین مکہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوال فرمایا کہ روح کیا چیز ہے، یہ روح 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 کرتے رہتے ہیں، یہ روح کی حقیقت کیا ہے، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا یسألونک عن الروح، یہ لوگ آپ سے روح کے سلسلے میں سوال کرتے ہیں۔ قل الروح من امر ربی، روح میرے رب کا حکم ہے۔ رب کو مانو گے تو حکم سمجھ میں آئے گا، اگر رب کو نہیں مانو گے تو حکم سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اشارہ کر دیا اس بات کی طرف کہ روح کی حقیقت تک تم نہیں پہنچ سکتے، اور کوئی جواب نہیں دیا اللہ نے اس کے علاوہ کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ بہت ساری باتوں کا سوال نہیں کرنا چاہیے جس میں آپ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، ایسے سوالات نہیں کرنا چاہیے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کو ناپسند فرمایا۔ قیل و قال، بلا وجہ کی بحث ہے، کوئی فائدہ نہیں، بس بحث میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج کل یہی تو ہو رہا ہے، بلا وجہ کی بحث۔ بھئی آپ کو کیا ملا اس بحث کرنے سے؟ کچھ بھی نہیں۔ کثرت السوال، بہت سوالات کرنے سے۔ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اور مال کو ضائع کرنے سے۔ یہ 3 باتیں اللہ کو بڑی ناپسند تھی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھ لیا میرے والد کون ہیں، اس لیے کہ ان کے باپ میں کچھ لوگوں کو شبہ تھا کہ یہ حلالی نہیں ہے، تو سوال کر لیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام تھا، تو حضرت نے ان کے والد ہی کا نام لیا کہ حذیفہ۔ اپنی ماں کو جا کر کے کہا کہ میں نے حضرت سے یہ سوال کیا کہ میرے والد کو، فرمایا بے وقوف تھا تو، اگر نبی کسی اور کا نام لے لیتے تو تو مجھے ذلیل کر دیتا۔ کسی نے سوال کیا میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، حضرت کہاں ہے؟ حضرت غصے میں آ گئے، چہرہ بگڑ گیا، سرخ ہو گیا، فرمایا سلونی، جو پوچھنا ہو پوچھو۔ اشارہ تھا یہ ایسے سوال تم مجھ سے کر رہے ہو۔ حضرت عمر سمجھ گئے، 2 زانو بیٹھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، بار بار پڑھنے لگے، بار بار پڑھنے لگے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بیکار سوال مجھ سے نہ کیا کرو، اگر تم سوال کرو گے اور اگر سخت حکم آ گیا تم نبھا نہیں پاؤ گے، عذاب خداوندی اتر جائے گا۔ اس لیے اب سوال نہیں کرنا چاہیے، بیکار سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے علم اللہ کی بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تمہاری ماں کی پیٹ سے نکالا تو تمہارے پاس علم نہیں تھا، تم تو اپنی ماں کو بھی نہیں پہچانتے تھے، تم تو اپنے ابا کو بھی نہیں پہچانتے تھے، البتہ ہم نے علم کی مشینیں تم کو دی۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کان دیے، آنکھ دیے، دل دیا تاکہ تم علم حاصل کرو۔ پھر ایک زمانہ گزرتا ہے کہ تم اس سے علم حاصل کرتے رہتے ہو، ایک وقت آتا ہے پھر میں ان چیزوں کو لے لیتا ہوں۔ کیسے؟ فرمایا لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، جب عمر بری ہو گئی، میموری ختم ہو گئی، یاد نہیں رہتا، پرانا بھول جاتا ہے، اب باتیں یاد نہیں رہتی۔ بعض مرتبہ حال یہ کہ بیٹوں کا نام تک معلوم نہیں، بیٹے کو بھی پہچان نہیں پاتے۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، یہ تو میموری ختم۔ پھر اللہ آنکھیں لے لیتا ہے، جس کی وجہ سے اشارہ کرتا ہے اللہ اب دیکھ کر کے نیا علم حاصل نہیں کر سکو گے،
پھر کان لے لیتا ہے، سنوائی ختم، اب تم سن کر علم حاصل نہیں کر سکو گے، تو پچھلا علم میموری سے ختم، اور نیا علم یہ آنکھ اور کان کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ملے گا۔ فرمایا تم قبر میں ایسے جاؤ گے کہ تمہارے پاس سے میں اپنی دولت علم کو لے چکا ہوں۔ اس لیے علم ہمارا دیا ہوا ہے، علم ہمارا دیا ہوا ہے، یہ ہماری جو ہے نعمت عظمیٰ ہے جو ہم نے تمہیں دی ہے، اور جو چیز کسی کی دی ہوئی ہو اس پر پراؤڈ نہیں ہوا کرتا، اس پر غرور نہیں ہوا کرتا، اس پر تکبر نہیں ہوا کرتا، اس پر تواضع ہوا کرتی ہے۔ یہ مکان کسی کے رینٹ کا ہے، میں اس پر غرور کیسے کروں گا؟ یہ دکان کسی کے کرائے کی ہے، میں اس پر غرور کیسے کروں گا؟ یہ بودی اور یہ علم یہ سارا اسی کا دیا ہوا ہے جو کبھی بھی لے سکتا ہے، پھر میں اس پر غرور کیسے کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ اس غرور سے، پراؤڈ سے، تکبر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ذکر جو ہے نا وہ ہماری روح کی بھی غذا ہے، جب ہم ذکر کرتے ہیں تو زندہ ہے۔ فرمایا دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جو میرا ذکر نہیں کرتی ہو، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ، لیکن ان کی زبان ہم نہیں سمجھتے۔ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ زبانیں دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے پرندوں کی زبان کو۔ ایک مرتبہ سلیمان گزر رہے تھے اور چونٹیاں سب باہر تھی، کیریا سب باہر تھی۔ جب لشکر یوں آ رہا ہے، سلیمان علیہ السلام آگے آگے ہیں، تو چونٹیوں کا ایک سردار ہوتا ہے، بڑی چونٹی۔ اس نے کہا کہ میری چونٹیوں تم بل میں چلی جاؤ اندر، یہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں بے علمی میں تمہیں رون نہ ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس رہے اس کی بات کو سن کر۔ قالت یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ فتبسم۔ تو سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے اس کی بات کہ یہ اپنی چونٹیوں کو کہہ رہی ہے اور حضرت ہنس رہے۔ معلوم ہوتا ہے چونٹیوں کی زبان جانتے تھے۔ ایک نبی کو چونٹی نے کاٹ لیا، بخاری شریف میں ہے کہ چونٹی نے کاٹ لیا، تو نبی نے حکم دیا ساری چونٹیوں کو جلا دو، سارے بل کو جلا دو۔ خیر جلا دیا، اللہ کی وحی نبی پر اتری۔ ایک چونٹی نے کاٹا تھا، تم نے میری پوری امت کو جلا دیا جو میری تسبیح پڑھتی تھی۔ معلوم ہوتا ہے چونٹیاں بھی تسبیح پڑھتی، تو صحیح ترین روایت ہے تم نے میری ایک امت کو جلا دیا جو میری تسبیح پڑھتی تھی۔ پہاڑ اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ فرمایا جب تم پہاڑ کے پاس سے گزرتے ہو، کبھی بہت بڑی چٹان اور پتھر یوں آتی ہے نیچے، لڑکتی ہوئی نیچے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایسے ہی گر گئی۔ اللہ کہتا ہے من خشیت اللہ، میرے خوف سے گر گئی، میرے خوف نے اس کو ہلا دیا۔ اور جب خوف ہے تو ذکر بھی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ کا ذکر بھی کر رہی، تو پتھر اللہ کا ذکر کرتے، پہاڑ اللہ کا ذکر کرتے۔ روایتوں میں ہے کہ درخت تازہ رہتے ہیں وہاں تک اللہ کا ذکر کرتے، اور جب درخت سوکھ جاتے ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ کا ذکر ختم ہو گیا۔ ہمارے کپڑے جب تک صاف ستھرے ہو اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں، اگر آج تک نہیں لگایا تو اب دیکھ لیں، جب ہم دھوئے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں تو خود بخود عبادت کی طرف جی چلتا ہے۔ کیوں چلتا ہے؟ اس لیے کہ یہ خود تسبیح پڑھ رہا ہے، جس کا اثر میرے قلب پر پڑا تو میں بھی نماز کی طرف چل رہا ہوں۔ اور جب یہ گندا ہو جاتا ہے، گندے کا مطلب 2-4 دن گزر جاتے ہیں، تو پھر اس صورت میں اگرچہ عرب لوگ تو کہتے ہیں کہ لذت الثیاب واحد، کپڑے کی لذت ایک دن ہے، ایک دن سے زیادہ نہیں، لیکن جب بدبودار بن جاتے ہیں پسینے کی وجہ سے تو یہ ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جب ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہمارے قلب پر بھی ذکر کا اثر نہیں پڑتا۔ روایتوں میں ہے کہ بہنے والا پانی اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ وہ شور کر رہا ہے سمندر میں،
وہ شور نہیں، اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اسی لیے ہمارے بہت سارے اللہ والے سمندر کے کنارے پر جا کر ذکر کرتے تھے تاکہ اس کا اثر مجھ پر پڑے اور میرا قلب بھی اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جائے۔ تو دنیا کی ہر مخلوق حتیٰ کہ چرند و پرند یہ بھی اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک اونٹنی پر سے ہوا، اونٹنی نے کچھ آواز نکالی تو حضرت اس کے قریب گئے تو اس کی آنکھوں سے آنسو تھے اور وہ ہونٹ ہلا رہی تھی۔ حضرت نے اس کے مالک کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ تیری اونٹنی شکایت کر رہی ہے کہ تو اس کی طاقت سے زیادہ کام لے رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے حضرت نے اونٹنی کی زبان بھی سمجھ لی۔ مالک سے کہا اس پر کام کو کم کر۔ حضرت کا گزر ایک دیہاتی کے مکان سے ہوا تو ہرنی بندھی ہوئی تھی، اس نے کچھ آواز کی تو حضرت قریب گئے تو ہرنی حضرت سے کہنے لگی کہ یہ مجھے پکڑ کے لے آیا ہے اور میرے بچے پہاڑ کے پیچھے چھوٹے چھوٹے بغیر دودھ کے تڑپ رہے ہوں گے، آپ مجھے چھوڑیے میں جا کر دودھ پلا کر آؤں۔ حضرت نے فرمایا وعدہ کرتی ہے کہ تو آئے گی؟ کہا بالکل میرا وعدہ ہے۔ وہ گئی اور دودھ پلا کر کے واپس آئی۔ حضرت نے مالک سے کہا یہ وفادار ہے، میری درخواست ہے کہ اس کو چھوڑ دے، تو اس کو چھوڑ دیا۔ ہمارے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس جملے پر یوں فرمایا، اس واقعے پر، کہ ایک ہرنی نبی کی وفادار ہے اور ایک مسلمان نبی کا وفادار نہیں۔ ہمارے اندر نبی علیہ السلام کی جو وفاداری ہونی چاہیے، جو سنت کی اطاعت کے جذبات ہونے چاہیے، وہ نہیں، اور نہ ہم سنت سیکھنے کی کوشش کرتے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا اور بہت کام کا ہے کہ سنت کے مطابق زندگی کیسی ہوتی۔ ہمارے امام سلسلہ چشتیہ کے اور ہمارے تمام بزرگوں کے سردار حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید، ایک مجاز اور بہت بڑے عالم تھے، علاقہ سرحد کے رہنے والے تھے، مولانا محب الدین صاحب۔ انہوں نے جب بخاری شریف کی حدیث پڑھی سنی کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو سنت کے مطابق وضو کرے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھے، لا يتحدث فیہما نفسہ، خیالات نہ لائے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کی نماز پر اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ انہوں نے کہا میں اسی طرح نماز پڑھوں؟ انہوں نے بہت اچھی طرح سنت کے مطابق وضو کیا اور 2 رکعت نماز شروع کی۔ سوچا خیالات آتے ہیں آنکھیں کھلی رکھنے سے، تو میں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھوں تاکہ خیالات نہ آئے۔ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی، وہ مقام ولایت پر تھی۔ نماز پوری کی، پھر سوچا لاؤ میں میری نماز کو دیکھ لوں ذرا کہ حدیث میں جس طرح آیا ہے اسی طرح میں نے پڑھی ہے تو خوبصورت ہو گئی یا نہیں، میرے گناہ معاف ہوئے یا نہیں۔ یہ عالم امثال کی باتیں، یہ ہم جیسوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس لیے کہ ہم کو تو 2 4 سمجھ میں آتا ہے اور 100 200 سمجھ میں آتا ہے، ہمیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی کہ عالم امثال کیا ہے۔ اور ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس اللہ سرہ، عصر کے بعد ایک مرتبہ مجلس میں کسی نے سوال کیا کہ کیا اللہ اس وقت کوئی نبی بھیج سکتا ہے؟ سوال بڑا ڈینجر تھا۔ حضرت نے جواب دیا بھیجنے پر قادر ہے، اس لیے کہ قادر نہ ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا، صفت قدرت کے خلاف ہے، وہ تو مجبور ہو جائے گا۔ قادر ہے لیکن بھیجے گا نہیں، اس لیے کہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور اس نے ختم نبوت کا وعدہ کر دیا ہے کہ بس یہ خاتم النبیین ہے، آخری نبی، اس لیے بھیجنا ممکن ہے اس کی قدرت، لیکن بھیجے گا نہیں، اس لیے کہ ایفا عہد وعدہ ہے کہ آخری نبی محمد رسول اللہ۔ مجلس ختم ہو گئی، سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے فرمایا حضرت جب آپ یہ جواب دے رہے تھے تو میں نے عالم کشف میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام آپ کو دیکھ رہے ہیں۔
شیخ فرماتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوا کہ مجھے تائیدن دیکھ رہے تھے یا تردیدن دیکھ رہے تھے، یعنی میرے جواب کی تائید یا میرے جواب کی تردید۔ فرمایا کہیں راتیں میری گزر گئی، مجھے نیند نہیں آئی، اس لیے کہ نبی کہیں ناراض نہ ہو گئے ہو میرے اس جواب پر۔ میں مجبور ہو کر میں نے اپنے استاذ محترم قطب الاقطاب شیخ المشائخ اپنے شیخ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی ثم المہادر المدنی نور اللہ مرقدہ کو خط لکھا، اس میں یہ سارا واقعہ لکھا۔ حضرت نے جواباً لکھا نبی تائیدن دیکھ رہے تھے، تردیدن نہیں، اس لیے کہ نبی جن کی تردید کرتے ہیں ان کو دیکھتے ہی نہیں، آپ کی طرف دیکھنا یہ تائیدن تھا۔ شیخ کہتے ہیں تب مجھے تسلی ہوئی۔ تو بھائی حقیقت یہ ہے کہ یہ عالم اسفال اور عالم کشف یہ سب بڑوں کی باتیں ہیں، ہم ظاہریوں کو کیا سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا چیز ہوا کرتی ہے۔ نظام الدین اولیاء سماع کے قائل تھے۔ سماع کا معنی ہوتا ہے اللہ کی شان میں، نبی کی شان میں اشعار پڑھے جائیں تو ذرا جوش آ جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ یہ ناچنا نہیں ہے جو ترکی ورکی مصر والے جو کرتے رہتے ہیں، یہ ذکر نہیں ہے، یہ بلا وجہ کے سب یہ خرافات ہے جو ناچتے ہوئے ذکر کرتے ہیں نا، یہ نہیں ہے۔ اصل میں مسئلہ کہاں سے بگڑا ہے؟ شرح احیاء میں یہ علماء کی بات ہے، علامہ زبیدی نے احیاء العلوم کی شرح میں اس طرح کی موضوع روایات نقل کر دی ہے جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگلے اکابر جو ہے وہ ناچتے ہوئے ذکر کرتے تھے۔ وہ ساری موضوع روایتیں وہ روایتیں انہوں نے لے لی اور ناچتے ہوئے ذکر کرتے ہیں۔ تو نظام الدین اولیاء صرف سماع کے یعنی شان رسالت میں یا شان خداوندی میں تو بے قابو ہو جاتے تھے اور کھڑے ہو جاتے تھے۔ دہلی کے بہت بڑے قاضی تھے، قاضی ضیاء الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ آئے اور فرمایا حضرت آپ اس عمل کو چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ لوگوں میں غلط باتیں پھیل رہی ہیں۔ فرمایا میں مجبور ہوں، کیا کروں، جوش آ جائے۔ فرمایا آپ مجبور ہیں لیکن لوگ نقالی اتارتے ہیں آپ کی، دھونگیلے ہوتے ہیں نا، وہ شیخ کو دیکھ کر وہ بھی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ ان کی کوئی کیفیت نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا بدعت پھیل رہی ہے امت میں، آپ نہ کیجئے ایسا۔ تو نظام الدین اولیاء کہنے لگے اگر نبی سے اجازت دلوا دو تو بڑوں کی باتیں بھی دیکھیں۔ دونوں بزرگوں پر غنودگی طاری ہوئی اور عالم مکاشفہ میں دونوں بزرگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے ہیں، اور قاضی ضیاء الدین نے اپنا مسئلہ رکھا کہ حضرت آپ ان سے منع فرما دیجئے، امت میں غلط میسج جا رہا ہے۔ تو نظام الدین اولیاء کہنے لگے حضرت میں مجبور ہوں، میں بے قابو ہو جاتا ہوں۔ تو ضیاء الدین دہلوی نے کہا کہ حضرت نے جب یہ بات سنی نظام الدین اولیاء کی تو حضرت نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، یہ مجبور ہے۔ یہ حضرت نے ضیاء الدین کو کہا۔ تو یہ قاضی ضیاء الدین کون ہے؟ فتاوی عالمگیر کے امام تھے، اتنی بڑی شخص۔ تو قاضی ضیاء الدین نے جواب دیا حضرت ہم تو آپ کی ظاہری شریعت کے مکلف ہیں، یعنی ظاہری شریعت میں تو ایسا کچھ ہے نہیں۔ پورا ہوا کشف۔ اب جب غنودگی سے باہر آئے تو نظام الدین نے کہا جواب سن لیا؟ تو ضیاء الدین نے کہا جواب دے بھی تو دیا میں نے، اگر جواب جو حضرت کا تھا تو میں نے بھی تو جواب دے دیا۔ بات آئی گئی ہوئی، قاضی ضیاء الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شدید بیمار پڑے، مرض الوفات ہے، آخری بیماری۔ نظام الدین اولیاء عیادت کے لیے پہنچے، کہا گیا کہ حضرت نظام الدین تشریف لائے، تو قاضی ضیاء الدین نے فرمایا میں وفات سے پہلے خلاف سنت کرنے والے کو دیکھنا نہیں چاہتا ہوں، ان کو کہے نہ آئے میرے پاس۔ سنت کا مجاز ہمارے اکابر کا عجیب و غریب تھا۔ فرمایا ان کو نہ لائے۔
تو نظام الدین نے کہلوایا باہر سے کہ ضیاء الدین سے آپ کہہ دو کہ میں اس عمل سے توبہ کر کے آیا ہوں، میں نے چھوڑ دیا ہے وہ عمل۔ تو قاضی ضیاء الدین نے اپنا امامہ نکالا، بچھوایا اور فرمایا جو سنت کے مطابق زندگی گزارے گا وہ میرے سر پر بیٹھنے کے قابل ہے، میرے امامے پر چل کر کے آئے۔ تو سنت جو ہے نا بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ مولانا محب الدین صاحب نے کہا کہ میں ذرا میری نماز تو دیکھوں، میں نے سنت کے مطابق پڑھی ہے تو گناہ معاف ہوں گے یا نہیں؟ تو عالم مثال میں ان کی نماز ظاہر ہوئی، خوبصورت لڑکی کی شکل، بڑی خوبصورت لڑکی تھی لیکن آنکھوں سے نابینا تھی، بڑی خوبصورت لڑکی لیکن آنکھوں سے نابینا تھی۔ تو مولانا محب الدین کہنے لگے اس خوبصورتی کو کیا کریں جب وہ آنکھیں ہی نہ ہو، تو اس نماز کو میں کیا کروں جو آنکھوں سے بلائنڈ ہے، نابینا ہے یہ۔ تو اپنے شیخ و مرشد حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے اور پورا واقعہ بیان کیا۔ حاجی صاحب تھے، اللہ اکبر۔ حاجی صاحب تو حضرت گنگوئی فرماتے ہیں وہ عالم نہیں، عالم گھڑ ہے۔ اگرچہ حاجی صاحب عربی تیسرے تک پڑھے تھے، دیکھیں حاجی صاحب کا مقام ہے۔ تو حاجی صاحب نے پورا واقعہ سننے کے بعد فرمایا شاید آپ نے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی تھی۔ فرمایا جی۔ فرمایا ساری نماز ٹھیک تھی، آنکھوں کو بند کر کے پڑھنا یہ سنت کے خلاف تھا، اور اس ترک سنت کی بنیاد پر تمہاری نماز کو اللہ نے نابینا بنا دیا۔ پھر اس سے آگے حاجی صاحب کا علم دیکھیں، فقیہ حیران ہے اس جواب پر۔ حاجی صاحب نے فرمایا آنکھ کھلی رکھ کر پڑھتے سنت ادا ہو جاتی، چاہے خیالات آتے رہتے، اس لیے کہ خیالات کا لانا برا ہے، آنا برا نہیں ہے، خود بخود خیال آ کر چلے جاتے، لیکن آنکھ کھلی رکھتے تو اللہ تمہاری نماز کو کامل و مکمل بنا دیتا۔ یہ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علم تھا۔ تو سنت بہرحال بہت بڑی چیز ہے۔ ہم میں بھی بہت سارے لوگ آنکھ بند کر کے نماز پڑھتے ہیں، بھئی یہ سنت کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی آنکھیں بند کر کے نماز نہیں پڑھی ہے۔ سنت سیکھو، ہاتھ کیسے اٹھائیں، ہم کیسے ہاتھ باندھیں، رکوع کیسے کریں، سجدہ کیسے کریں۔ ہم یوں جو سجدے میں بچھا دیتے ہیں نا، یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری نمازوں میں کتنے ایسے کام ہو رہے۔ خیر بہرحال میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ دنیا کی ہر مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے، چرند و پرند اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ساری مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، جتنا احسان اللہ کا ان پر ہے ان سے لاکھوں گنا احسان تو ہم پر ہے اللہ کا۔ ایمان دیا سب سے بڑا احسان، انسان بنایا سب سے بڑا احسان، خوبصورت شکل بنائی سب سے بڑا احسان، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بنائے سب سے بڑا احسان، اعتدال کے ساتھ بنایا۔ دیکھو سماج میں کبھی بڑے سر والا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، لوگ ڈرتے ہیں اس سے، نہ معلوم کیا پیدا ہو گیا۔ مشکات شریف کی روایت ہے، ایک ناتے قد کا ٹھنگنا قد ہوتا ہے نا، ایک آدمی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فوراً مسجد میں آئے حضرت اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہ نماز کیسی تھی؟ صلاۃ شکرانہ تھی۔ اے اللہ تو نے مجھ کو ٹھنگنا نہیں بنایا۔ کبھی ہم نے دیکھ کر پڑھی؟ کبھی نہیں پڑھی، کبھی نہیں پڑھی۔ کسی معذور کو دیکھ کر میں نے 2 رکعت پڑھی کہ اللہ یہ بولنے سے معذور تو نے مجھ کو بولنے والا بنایا، یہ چلنے سے معذور تو نے مجھ کو چلنے والا بنایا، یہ سمجھنے سے معذور تو نے مجھ کو سمجھنے والا بنایا۔ کسی بیمار کینسر کے مریض کسی کو دیکھ کر ہم نے کوئی نماز پڑھی؟ پھوٹی قسمت ہماری، ہم سے بڑھ کر اللہ کا ناشکرہ کوئی نہیں۔ ہم سے اسی لیے قرآن میں سورہ عادیات کے اندر گھوڑوں کی قسم کھائی اللہ، والعادیات ضبحا،
فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا، دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، ان کے پاؤں کے نیچے سے اڑنے والی راکھ کی قسم، آگ کی قسم، گھوڑوں کی قسم کھا کر کہتا ہے اے انسان تو میرا بڑا ناشکرا ہے، ان الانسان لربہ لکنود، بڑا ناشکرا ہے، اے اللہ میری ناشکری پر تو گھوڑوں کی قسم کھا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے گھوڑا اپنے مالک کا وفادار ہے، چند کوری گھاس کھانے والا گھوڑا اپنے مالک کا وفادار ہے کہ مالک کو گولی بھی لگنے نہیں دیتا، اور رات میں سست کھڑا نہیں رہتا، جب مالک کو ضرورت پڑتی ہے اور تیز دوڑ رہا ہے اور مالک کو ضرورت پڑی تو کہیں مالک گر نہ جائیں، اس لیے جب اس کو کھڑا کرتے ہیں تو پاؤں چوڑے کر کے کھڑا ہوتا ہے کہ میرا مالک گرنے نہ پائے۔ دو کوڑی گھاس کھانے والا گھوڑا اپنے مالک کا اتنا وفادار، تو پیدائش سے لے کر موت تک میرا کھانا کھا رہا ہے، تو اس سے بڑھ کر ناشکرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ان الانسان لربہ لکنود، ہم بڑے ناشکرے ہیں۔ تو حضرت نے ٹھینگنے اس ہاتھ کو دیکھ کر 2 رکعت صلاۃ شکرانہ پڑھی کہ اللہ تو نے فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، تو نے بہترین صورت میں اللہ ہم کو بنایا ہے۔ بہرحال سب سے زیادہ احسان تو اللہ نے ہم پر کیا، انسان بنایا، اعتدال سے بنایا، چلنے پھرنے والے بنائے، ایمان دیا، پھر ایمان کے بعد طرح طرح کے کھانے دیے۔ ہمارا دسترخوان دیکھو، 3-4 قسم کی تو مچھلی بنتی ہے، گوشت بنتا ہے، پھر گوشت کی مختلف شکلیں ہیں، طرح طرح کے کھانے اللہ ہم کو کھلا رہا ہے۔ ان جانوروں کا حال یہ ہے جو گھاس کھاتا ہے وہ گھاس کھاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کھاتا، جو کچا گوشت کھاتا ہے وہ کچا گوشت کھاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کھاتا۔ لیکن ہمارا دسترخوان ہزاروں قسم کے کھانوں سے بھرا ہوا ہے۔ اگر ہم لباس دیکھ لیں تو ان کا لباس ان کی چمڑی ہے، اس کے علاوہ کوئی لباس ہے ان کا؟ ان کی چمڑی، ان کو سطر ڈھانپنے کے لیے کوئی لباس نہیں۔ ہمارا لباس طرح طرح کے لباس ہم کو دیے، گرمی کا الگ، سردی کا الگ، رات کا الگ، دن کا الگ، یہ نائٹ کا ہے، یہ ڈے کا ہے، یہ کانفرنس کا ہے، یہ گھر کا ہے، یہ میٹنگ کا ہے، یہ گھر کا ہے، یہ سردی میں پہنوں گا، یہ گرمی میں پہنوں گا، یہ بارش میں پہنوں گا۔ طرح طرح کے ہم کو لباس دیے۔ اور سواری اگر دیکھو، ان جانوروں کے لیے کوئی سواری نہیں، ان کو دور دور جانا ہو پیدل ہی جانا پڑے گا۔ میرا آپ کا حال یہ ہے، کسی زمانے میں جانور ہماری سواری تھی، اس کے بعد جمادات، ایلومینیم اور نہ معلوم کتنی چیزوں کو ہمارے تابع کر دیا۔ ٹرینیں چلنے لگی، بسیں چلنے لگی، گاڑیاں چلنے لگی، اپنے گھر سے بیٹھو اور دوسرے گھر پہ پہنچ جاؤ۔ اور اب فرمایا فضا بھی تیرے تابع، میں ہوائی جہاز کو بھی فضا میں اڑا کر مہینے کا سفر گھنٹوں میں طے کراتا ہوں۔ انعام پہ انعام، احسان پہ احسان، نعمتوں پر نعمتیں۔ ہمیں تو اللہ کا ذکر بہت کرنا چاہیے میرے بھائیوں، لیکن ہم نے اللہ کے ذکر کو بھلا دیا۔ قرآن کریم میں دیکھیں اللہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو مجھے بھول گئے ہیں۔ لا تکونوا کالذین، ان لوگوں کی طرح فاسق ہیں وہ تو جو اللہ کو بھولے ہوئے، ورنہ کیا ہوگا؟ تم اپنی ذات کو بھی بھول جاؤ گے، اور جب اپنی ذات کو بھولو گے تو میں بھی تمہیں بھول جاؤں گا۔ قرآن میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ نے جن کو قرآن دیا اور قرآن پہ عمل نہیں، تلاوت نہیں، کام نہیں، تو اللہ ان کو نابینا اٹھائے گا، آنکھوں سے نابینا۔ تو یہ کہیں گے اللہ کو وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اللہ میں تو بہت دیکھنے والا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کہے گا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، میرا قرآن بھی تو تیرے پاس آیا تھا، فَنَسِيتَهَا، تو بھول گیا تھا، فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، جا آج میں بھی تجھے بھول جاؤں گا۔ تو جہنم کے جس کونے میں پڑا رہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے غافل نہ بنو۔ ایک جگہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، فرمایا میرے ذکر کو چھوڑو گے تو پھر کیا کروں گا؟ فرمایا تمہاری زندگی تنگ کر دوں گا۔ فإن له معیشة، پھر حالات، پھر پریشانیاں، پھر بے چینیاں،
پھر طبیعت گھر میں نہیں لگ رہی ہے، پھر رات 2 بجے اے سی چل رہا ہے، بہترین بستر ہے، لیکن بیٹھے ہوئے ہیں، پسینہ آ رہا ہے، بیوی کہہ رہی ہے کیا ہوا؟ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، بے چینی ہے۔ بس میں اتنا جانتا ہوں کہ بے چینی ہے۔ من عارض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، تمہاری روزی تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن تمہیں نابینا اٹھاؤں گا۔ وَكَذَلِكَ، اور میں بلا دوں گا تمہیں۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، فرمایا جو میرے ذکر سے دور ہٹے گا میں شیطان کو اس کا ساتھی بنا دوں گا، شیطان کو ہمارا ساتھی۔ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ، شیطان ہمارا ساتھی ہوگا۔ اور شیطان کیسا؟ فَسَاءَ قَرِينًا، بہت برا ساتھی، بہت برا ساتھی۔ اس لیے پھر شیطان کا کام کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ شیطان عن ذکر اللہ و اقام الصلاة ویصدکم عن ذکر اللہ و اقام الصلاة، شیطان کا کام پہلے اللہ کے ذکر کو چھڑواتا ہے، پھر نمازوں کو چھڑواتا ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، تو میرے بھائیو اللہ کے ذکر پر ہماری روح زندہ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ مجھ کو یاد کرتا ہے، اس کی کوئی نشانی تمہارے پاس ہے؟ حسن بصری بہت بڑے آدمی، ایک آدمی نے کہا کہ حضرت مجھے رونا نہیں آتا، تو حضرت نے فرمایا رونے کی صورت بناؤ، اللہ اس کو بھی قبول کرتا ہے، رونے کی صورت بنا لو۔ فرمایا حضرت رونے کی صورت بھی نہیں بنا سکتا، تو حضرت کا جواب سنو، اپنی تقدیر پر رو کہ اللہ نے رونے کی دولت سے محروم کر دیا۔ اسرائیلی روایت میں ہے، سنو، موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اللہ کے پاس، تو ایک بنی اسرائیل نے جو آپ کا امتی تھا، آپ پر ایمان رکھتا تھا، اس نے کہا موسیٰ تو کہتا ہے گناہ کرنے سے یہ حالات وہ حالات، روزی تنگ ہو جاتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہے، دنیا بھر کے تو ڈراتا رہتا ہے، مجھے تو کچھ نہیں ہوا، نہ میری روزی تنگ ہوئی، نہ مجھ پر حالات ہیں، نہ میری دکان میں کوئی کمی آئی، نہ میری عزت میں کوئی کمی آئی، کچھ نہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد سوچتے ہیں بھائی کچھ نہیں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم سے فرمایا کہ باری تعالیٰ فلاں تیرا بندہ اتنے معاصی میں مبتلا ہے، تو نے اس کی پکڑ نہیں کی، اس کو دیکھ کر دوسرے بھی گناہ کی طرف جا رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے گناہ سے، تو نے کچھ نہیں لیا اس کے پاس۔ سنو اللہ کا جواب، فرمایا موسیٰ میں نے اس سے لیا ہے، اس کو احساس نہیں۔ فرمایا تو نے کیا لیا؟ اللہ فرمایا عبادت کی لذت لے لی اور دعاؤں کی لذت لے لی ہے، اب عبادت میں اس کا جی نہیں لگتا اور دعاؤں میں جی نہیں لگتا۔ معلوم ہوتا ہے دولت اپنی جگہ، عزت اپنی جگہ، اگر اللہ عبادت کی لذت لے لے تو سمجھ لو کہ یہ بھی گناہوں کا نتیجہ ہے۔ بہت بری بات ہے کہ تعالیٰ جل شانہ اپنی عبادتوں کی لذت سے ہمیں محروم کر دے، اپنی دعاؤں کی لذت سے ہمیں محروم کر دیں۔ اس لیے اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ حسن بصری فرماتے ہیں کسی نے پوچھا کہ اللہ مجھ کو یاد کرتا ہے، اس کی کوئی نشانی ہے؟ تو حسن بصری نے فرمایا کہ ہاں۔ کیا نشانی؟ فرمایا جب تم ذکر کرو تو سمجھ لو کہ اللہ بھی تم کو یاد کر رہا ہے، جب تم نماز پڑھو تو سمجھو وہ تمہیں یاد کر رہا ہے۔ فرمایا دلیل؟ فرمایا اللہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ معلوم ہوتا ہے جب ہم یاد کر رہے ہیں تو وہ بھی یاد کر رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں حدیث قدسی میں ہے تم خلوت میں یاد کرو گے، تنہائیوں میں، اللہ کہتا ہے میں بھی تنہائیوں میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اگر تم مجلسوں میں، جیسے ابھی ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تم مجلسوں میں یاد کرو گے میں بھی تمہیں مجلسوں میں یاد کروں گا، اور میری مجلس تمہاری مجلس سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ اس مجلس میں لوگ جو یہ تقریر کر دیتے ہیں نا کہ وہاں فرشتے موجود ہیں، فرشتے تو یہاں بھی ہیں، ابھی چاروں طرف ہیں، فرشتے تو یہاں بھی ہیں، یہ تقریر غلط ہے۔ اس مجلس میں اللہ کا علم ہے اور وہاں اللہ کی ذات ہے، یہ ہے اصل چیز۔
اور اللہ خود ہمارا تذکرہ کرتا ہے، خود ہمارا۔ آپ کے پرائم منسٹر صاحب یا جو بڑے ہیں وہ اگر کسی ایم پی کے سامنے، ویسے ہوگا نہیں کہ آپ کو یاد کرے، لیکن ایک مثال کے لیے میں تو سمجھا رہا ہوں، وہ یاد کرے ایسا نہیں ہوگا کہ وہ مسلمان کو یاد کر لے، لیکن ایک مثال کے لیے میں تو سمجھا رہا ہوں کہ اگر وہ آپ کا نام لے کر یاد کر لیں کہ مولی اسلم کا کیا حال ہے، خیریت ہے، وہ کسی کے سامنے اتنا سا تذکرہ، اور ان کو پتا چل جائے کہ اچھا مجھے پرائم منسٹر صاحب نے یاد کر لیا، تو یہ جو ہے کتنے خوش ہوں گے، اخبار میں دیں گے پرائم منسٹر صاحب نے مجھ کو یاد کیا، حالانکہ وہ ہماری طرح انسان ہے، ایک عہدہ ہے ان کے پاس، ورنہ وہ ہماری طرح انسان ہے۔ تو ایک ملک کے پریزیڈنٹ کے یاد کرنے پر مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے، ساری کائنات کا خالق مجھ کو یاد کرتا ہے، ہمیں خوشی نہیں ہوگی؟ میری نماز پر وہ مجھ کو یاد کر رہا ہے، میرے روزوں پر وہ یاد کر رہا ہے، میرے ذکر پر وہ یاد کر رہا ہے، میری تلاوت پر وہ مجھ کو یاد کر رہا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ رب کریم کی یادیں، مجھے اس پر ایک اور بات یاد آئی، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر اپنے باپ کا اکرام کرانا چاہتے ہو تو درود شریف پڑھو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باپ کے اکرام کے لیے درود شریف کو کیا نسبت؟ ابن قیم کی نگاہ دیکھیے کہاں پہنچی، فرمایا بندہ جب درود پڑھتا ہے تو فرشتہ اس درود کو لے کر دربار نبوت میں حاضر ہوتا ہے کہ آپ کے فلاں بندے نے جو فلاں کا بیٹا ہے، فلاں بن فلاں، ہمارے والد کے تذکرے کے ساتھ وہاں پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے یہ درود شریف حضرت آپ کے لیے بھیجا، تو کتنا اونچا مقام ہوگا کہ میرے والد کا تذکرہ میرے ایک درود کی وجہ سے میرے نبی کے سامنے ہو گیا۔ کتنی بڑی دولت، میرے ایک درود پڑھنے پر میرے باپ کا تذکرہ نبی کے سامنے ہو رہا ہے، یہ ہمارے والد کا اکرام ہوا، یہ ہمارے والد کی تعظیم ہوئی۔ تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کا ذکر جو ہے، آج کائنات جو ہے بالکل ذکر سے غافل ہو گئی۔ ذکر دو طرح کے ہیں، ایک ذکر فرض ہے جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ سب ذکر فرض ہے۔ اس کے علاوہ ذکر مستحب ہے، ذکر مستحب جو نبی نے تسبیحات بتائی، جو درود شریف بتایا، جو کلمہ شریف بتایا، جو ہمیں اٹھنے بیٹھنے کی دعائیں بتائی، جو ہر موقع کی دعائیں بتائی ہے، جو سبحان اللہ الحمدللہ بتایا، اللہ اکبر بتایا، یا ہمارے اکابر جو اذکار ہم کو دیتے ہیں، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ، یہ سب اللہ کے ذکر ہیں جس کو ذکر مستحب کہا جاتا ہے۔ یہ سب کے سب اذکار وہ ہیں کہ جن اذکار کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمتیں ہوتی ہیں۔ آج جو حالات ہیں، اگر اس کو آپ رفع کرنا چاہیں، ختم کرنا چاہیں، تو ایک ہی شکل ہے، اس رب کے دربار کی حاضری کرنا۔ اسباب اس وقت کام آتے ہیں جب مسبب الاسباب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے اس زمانے کے بہت ہوشیار اور ذہین ارسطو نے سوال کیا کہ اگر اللہ پورے آسمان کو کمان بنا دے اور وہ تیر چلانے پر آ جائے اور مصیبتوں کو تیر بنا دے تو کوئی بچ پائے گا؟ موسیٰ علیہ السلام کا عقل مندانہ جواب ہے کہ جو تیر چلانے والے کی بغل میں اور پڑوس میں آ جاؤ، حفاظت ہو جائے گی۔ تو ہم ذکر کے ذریعے سے اللہ کے قریب آ جائیں، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما لیں گے۔ آج دنیا کے حالات ہمارے بگار، ہمارے کیا اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ جب کوئی ذرہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا، کوئی قطرہ اس کی اجازت کے بغیر نہیں گرتا، اور کوئی کام اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا، تو اتنے سارے بلڈوزروں کا چلنا اور مساجد کا ٹوٹنا اور بچوں کو مارنا، کیا وہ غائب ہے؟ کیا اس کو پتہ نہیں ہے؟ اس کے علم میں نہیں ہے؟ سارا اس کے علم میں ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے تم مجھ سے دور ہو رہے ہو،
مجھ سے قریب ہو جاؤ. اگر تم مجھ سے قریب ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی میری رحمتیں تم پر اترے گی، جیسے بدر میں اتری، احد میں اتری، خندق میں اتری، ہر جگہ پر ہماری نصرت اور مدد اتری ہے. میں تمہاری مدد کروں گا. حق تعالیٰ جل شانہ ومن والہ ہم تمام کو اللہ کے ذکر سے وابستہ فرمائے. ہماری زندگی اللہ کے ذکر کے ساتھ لگنی چاہیے. یہ مساجد جو بنتی ہے یہ اسی بنیاد پر بنتی ہے تاکہ یہ مساجد جو ہیں اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، نمازیں پڑھی جائے، عبادت کی جائے. مدارس سے علم سکھایا جاتا ہے اور مساجد میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. میں نے آج وہاں علماء بھی جو جمع ہوئے تھے ماشاءاللہ، قریباً 350 کے قریب علماء تھے جو اسی آپ کے قریب دارالعلوم سے ہو کر کے فضلاء ہیں، فارغ ہو کر کے کام کر رہے ہیں دنیا کے اندر. میں نے ان علماء کو بھی اور اپنی ذات کو بھی میں نے نصیحت کی کہ یاد رکھیں تھوڑا سا اللہ کا کام کرنے والے بن جائیں، پھر اللہ کی مددیں آتی ہیں، پھر اللہ کی نصرتیں آتی ہے. اور اس پر میں نے بہت ساری قرآن و حدیث کی مثالیں دی اور میں نے اس کے ذریعے سے سمجھایا کہ جب کھانا نہیں تھا تو نبی نے یہ نہیں کہا اللہ کھنچے اتار دے. اللہ نے کہا جتنا ہے، نبی نے کہا جتنا ہے اتنا لے آؤ، اور پھر دعا کر دی. پانی نہیں ہے، حضرت نے یہ نہیں کہا اچھا اللہ بارش برسا دے، نہیں، جتنا پانی ہے لے آؤ. پھر حضرت نے اپنا لعاب ڈال دیا، کلی فرما دی، انگلیاں رکھ دی. یہ حضرت نے پانی منگوایا، کھانا منگوایا، امت کو اشارہ کیا جتنا ہے اتنا اللہ کے دربار میں لے کر پہنچو، پھر اللہ اپنی طرف سے عنایتوں سے نوازے گا. میں نے ابھی عید الفطر کے موقع پر کچھ باتیں کہی امت کو. اس میں نے یہ کہا کہ ہم بینک میں جاتے ہیں کبھی فتح پرانی نوٹ لے کر، اور مینیجر سے کہتے ہیں کہ یہ نوٹ فتح ہوئی آپ لے لیجئے، تو مینیجر منع نہیں کر سکتا، وہ نئی نوٹ آپ کو دے گا کہ یہ نوٹ لے جائے. تو ہم بھی عید الفطر کے دن اللہ کے دربار میں آئے کہ اللہ ہم بھی فتح ہوئی عبادت لے کر آئے. اس میں اخلاص نہیں تھا. ہمارے روزے کہاں ایسے تھے، ہماری نماز تراویح. میں نے مثال دی کہ تراویح میں حافظ صاحب قرآن شروع کرتے ہیں اور ہماری نظر گھڑی پر ہوتی ہے کہ کتنی منٹ میں اس نے پورا کیا، اور ذرا سی دیر ہو گئی حافظ صاحب سے کہو تیز پڑھے، حافظ صاحب سے کہو تیز پڑھے. یہ تو ہماری تراویح کا حال، ہماری نمازوں کا حال، ہمارے روزوں کا حال، ہماری زکاتوں کا حال. لیکن ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ فتح ہوئی عبادت لے کر آئے ہیں، تو اس کے بدلے میں نئی نوٹ دے دے ثواب کی شکل میں اور مغفرت کی شکل میں، تاکہ قیامت کے دن ہم اس کو لے کر کے تیرے دربار میں آئیں اور اسی کی برکت سے حوض کوثر کا پانی نصیب ہو جائے، اسی کی برکت سے جنت اور رضا نصیب ہو جائے. اور میں نے کہا عجیب حکمت ہے کہ عید کے دن جب عیدگاہ میں ہم آتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، تو رب کریم نے کیا کہا؟ نئے کپڑے پہن کر آؤ، دھوئے ہوئے بھی نہیں، نئے کپڑے پہن کر آؤ، خوشبو لگا کر آؤ، تیل لگا کر آؤ، کپڑے پہن کر کے آؤ، غسل کر کے آؤ، بن سنور کر کے آؤ. اللہ کیا حکمتیں ہیں. ظاہراً تو سنت ہے یہ، لیکن حکمت کیا ہے؟ اللہ کی حکمت یہ ہے میرے بندے تیری بہت ٹوٹی ہوئی عبادتیں تھی جس میں بدبو آ رہی تھی، لیکن آج میں چاہتا ہوں تیری عبادتوں کی بدبو کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو. اس لئے جب تو معانقہ کرے، مصافحہ کرے، تو تیری عبادت کی بدبو نہ کھلے. اس لئے میں نے تجھ کو تیار کر لیا، میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. تو اللہ پردہ ڈالنا چاہتا ہے. اس نے ہماری گندی عبادتوں پر پردہ ڈال دیا، کپڑوں کے ذریعے سے، خوشبو کے ذریعے سے، تاکہ بڑی محبت سے ہم معانقہ کرتے ہیں. نہ مجھے ان کا پتہ ہے نہ ان کو میرا پتہ ہے کہ میرے روزے کیسے گزرے اور میری نماز کیسے گزرے، میرا رمضان کیسے گزرا، کسی کو کچھ پتہ نہیں. مالک کریم نے پردہ ڈال دیا. تو میرے بھائیو، جو رب اتنا کریم ہے، جو اتنا شفیق ہے، جو اتنی عنایتوں والا ہے، اس رب کے لیے ہم کچھ نہ کریں، اس رب کے لیے ہم ذکر نہ کریں، ہم عبادت نہ کریں. افحسبتم انما خلقناکم، ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا، وانکم الینا لا ترجعون، کیا اللہ کی طرف لوٹنا نہیں ہوگا. فتعال اللہ الملک الحق، وہ بلند و بالا ہے، وہو رب العرش العظیم، عرش عظیم کا مالک ہے. لا الہ الا ہو، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کے سامنے
میں تمہاری حاضری ہوگی۔ علامہ ابن جوزی نے قیامت کا نقشہ جو کھینچا، فرمایا اللہ اپنی شان کے مطابق عرش پر بیٹھے گا اور قہاریت اور غضابیت ہوگی، اور ایسا غضب میں ہوگا کہ نبی بھی بول نہیں پائیں گے، کوئی نبی بات نہیں کر پائے گا، سب تھرا رہے ہوں گے، اور اللہ جلال میں، غضب میں، قہر میں ہوگا، اور جہنم کو زنجیروں میں باندھ کر کھینچ کر لایا جا رہا ہوگا، اور جہنم کے اندر سے ایک آواز نکل رہی ہوگی، لاؤ میرے اندر، لاؤ میرے اندر۔ یہاں ذرا سا زلزلہ اور آواز آ جائے ہماری نیند حرام ہو جاتی ہے۔ جس کیفیت کے ساتھ قرآن نے وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکر یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس وقت کہے گا یہ بندہ ارے کاش دنیا میں آخرت کے لیے کچھ کیا ہوتا، کچھ مال دیا ہوتا، کچھ اللہ کی عبادت کر لی ہوتی، بینک آف آخرت میں جمع کرا دیا ہوتا، بجائے دنیا کی بینکوں کے بینک آف آخرت میں جمع کیا ہوتا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد۔ لیکن کامیاب کون؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے، آخرت کا خوف نصیب فرمائے، اور میں نے جگہ جگہ ایک دعا سکھائی ہے، وہ دعا میں آپ کو بھی سکھا دیتا ہوں، اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کر لیں۔ میں نے ہر جگہ ایک دعا سکھائی کہ اے لوگوں اپنی دعا میں یہ دعا کر لیا کرو، مرنا تو ہے ہی، موت یقینی ہے، مرنا ہے، لازم ہے، لیکن اے اللہ جب موت کا وقت آئے تو مجرم کی طرح نہ بلانا۔ مجرم کو باندھ کر بلایا جاتا ہے، کپڑے اتار لیتے ہیں، جیل میں کپڑے اتار لیتے ہیں، ان کے کپڑے پہنائے جاتے ہیں۔ اے اللہ موت کے وقت ہمیں بھی گھنڈک کے کپڑے نہ پہنانا، کتیران کے کپڑے نہ پہنانا، بدبودار چیزوں میں ہماری روح نہ لینا، بلکہ مہمان کی طرح بلانا، اکرام کے ساتھ بلانا، ریشم کے کپڑوں میں ہمیں بلانا، ہماری روح کو ریشم، اور ارجعی الی ربک کے ساتھ بلانا، راضیۃ مرضیہ کے ساتھ بلانا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ اپنی دعاؤں میں شامل کر لو۔ انشاءاللہ جب موت کا وقت آئے گا اللہ اکرام کے ساتھ بلائے گا، مہمانی کے ساتھ بلائے گا۔ تعالیٰ جل شانہ، ماشاءاللہ یہ مسجد بڑی خوبصورت بنی ہے، اللہ اس کو آباد فرمائے، شاداب فرمائے۔ بھائی ساجد نے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ان کو سجدہ کرنے والا بنائے، نام بھی ساجد ہے تو اللہ تعالیٰ ساجدین میں سے بنائے ان کو۔ اپنے والدین ابھی ان کا 1-1.5 سال میں انتقال ہوا، اللہ ان کو غریق کے رحمت فرمائے، اور اس مسجد کو ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ بہت اچھی بات ہے کہ جب انسان کماتا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے، مسجدوں کی شکل میں، مدارس کی شکل میں۔ مفتی صاحب نے بتایا کہ الحمدللہ مدرسے میں بھی ان کا کافی تعاون، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جب انسان کماتا ہے تو مساجد میں، مدارس میں، یتیموں پر، بیواؤں پر، غریبوں پر خوب دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کھایا وہ ختم، جو پہنا وہ ختم، اور جو پہنا وہ پرانا، اور جو کھایا وہ ختم، اور جو چھوڑ کر گئے وہ تمہارے وارثوں کا ہے، تمہارا نہیں۔ تمہارا کیا ہے؟ تمہاری حیاتی میں تم اللہ کو دے دو، جب آنکھیں بند ہوگی تب جو دیا ہوا ہے وہ ہمارے سامنے کھل کر کے آئے گا، اور وہ جو ہے ہمارا تعاون کرے گا، ہماری مدد کرے گا۔ تو اللہ دیتا ہے تو اس کے راستے میں اسی طرح پر مساجد کی تعمیر، مدارس کی تعمیر، ان کی مدد، غریب اور بیوہ۔ اور میں تو ایک جملہ خاص طور پر کہا کرتا ہوں، اہل علم کی مدد، علماء کی مدد، اس لیے کہ علماء بہت معمولی تنخواہوں میں کام کرتے ہیں۔ میرا اور آپ کا مکان اتنے پیسوں میں نہیں چلتا جتنی تنخواہ میں وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ علماء کا تعاون، ان کی مدد، یہ خوب اہتمام کے ساتھ، اور وہ علماء جو دین کا خوب کام کر رہے ہیں ان کا حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کتاب الجہاد میں ہیں کہ وہ جا رہے تھے کسی غزوے میں، تو اپنے استاذ عبداللہ ابن عباس کو
فرمایا کہ حضرت دعا کرنا، میں جا رہا ہوں غزوے میں۔ تو ابن عباس نے فرمایا گھر آنا ذرا پہ۔ تو مجاہد ملنے کے لیے گئے گھر پہ، تو حضرت ابن عباس نے ایک رقم دی، تو حضرت مجاہد کہنے لگے حضرت الحمدللہ میرے پاس بہت ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ بخاری شریف میں ہے، ابن عباس نے فرمایا ٹھیک ہے تیرے پاس بہت ہے، لیکن تو جس کام کے لیے جا رہا ہے نا وہ میں نہیں کر سکتا ہوں، تو تیرے کام میں بھی شریک ہو جاؤں، اس لیے میں تجھے دے رہا ہوں۔ مجھے ضرورت ہے، تجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دیا ہو تو یقیناً اس کے راستے میں اور دینے سے کوئی کمی نہیں ہوتی۔ میں اکثر حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک جملہ سنایا کرتا ہوں۔ شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا، شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مجذوب الحال بزرگ گزرے ہیں، حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے۔ وہ کبھی جذب میں آتے تھے تو یوں فرماتے تھے اللہ کے راستے میں دیا کرو، وہ اللہ اتنا غیرت مند ہے، سنو جملہ، وہ اللہ اتنا غیرت مند ہے کہ اس کو چین نہیں پڑتا، اگر تم نے 1 روپیہ بھی اس کو دیا ہوگا اس کو چین نہیں پڑتا جب تک کہ اس کا 100 گنا تم کو نہ دے دے۔ یعنی دنیا ہی میں 100 گنا دے گا، وہ ثواب اپنی جگہ آخرت میں۔ اور لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ کیس والی دنیا بتا رہے تو کیس، اللہ کیس دیتا ہے دنیا میں 100 گنا دیتا ہے۔ اور قرآن سے بھی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کیس کیا ملے گا نماز پر، وہ ثواب ہو مول صاحب تو بدو ادھار چھے، دنیا میں کیا ملے گا؟ تو اللہ کہتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہمارے ذکر و عبادت اور نماز سے کیا ملے گا تمہیں؟ تمہارے دلوں کو سکون ملے گا، تمہیں گولیاں نہیں کھانی پڑے گی، سکون ملے گا۔ اس سے بڑھ کر دولت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ عبادتوں پر سکون دے دیا کرتا ہے۔ بہت بڑی دولت ہے اللہ، بہت بڑی دولت۔ میں ابھی ملاوی کے سفر میں ایک مولانا ماشاءاللہ وہاں بہت کام کرتے ہیں، انہوں نے اپنا واقعہ، میں نے جب یہ شاہ وسیع اللہ صاحب کا جملہ ویسے ہی مجلس میں میں نے تو سنایا، کوئی بیان میں تو علماء بیٹھے ہوئے تو انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا، دیکھو ہمارے لیے سبق کا واقعہ۔ کہا میری والدہ نے مجھ کو یوں کہا تھا کہ بیٹا اگر اللہ تعالیٰ تجھے دے تو تیری بہن بہت غریب ہے، اس کا مکان بنا دینا۔ تو اللہ نے مجھ کو دیا، بہت دیا ہے ان کو، الحمدللہ وہ پڑھاتے بھی ہیں، لیکن اللہ نے فتوحات کا دروازہ بھی کھولا ان کے لیے۔ اور کہاں شریعت منع کرتی ہے کاروبار کرنے کو؟ یہ تھوڑے ہی ہے کہیں لکھا کہ مولوی ہو تو تجارت نہ کرے، یہ کہاں لکھا ہے؟ ہمارے ائمہ صحابہ تجارت کرتے تھے، اچھے سے اچھی تجارت کرتے تھے، بڑی سے بڑی تجارت کرتے تھے، ماشاءاللہ وہ تجارت کرتے ہیں اور اللہ نے بڑا نفع ان کو دیا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے، اللہ نے فتوحات کا دروازہ ان پر کھولا، تو انہوں نے اپنی بہن کا مکان بنانے کے لیے اب مسئلہ پوچھا اپنے شیخ، اپنے پیر و مرشد سے کہ حضرت میری ماں کی یہ وصیت کہ اللہ تجھے دے تو اپنی بہن کو، تو اللہ نے مجھے دیا ہے، تو اب میں زکوٰۃ کی رقم سے بنا دوں یا للہ رقم سے؟ تو ان کے پیر و مرشد نے، میں نام لے لوں پیر و مرشد کا، حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہ ملا لیا، جو ان کے پیر و مرشد ہیں، ان سے بیعت ہے، اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے، حضرت کو صحت عطا فرمائے، علیل ہے بہت زیادہ۔ تو حضرت نے یوں فرمایا کہ بھئی دیا ہے تو زکوٰۃ خرچ کرنا تو جائز ہے بہن پر، لیکن للہ دے تو کیا ہوگا؟ انہوں نے اپنے للہ ایک بہت بڑی رقم سے اپنی بہن کا مکان خرید دیا، اور ساتھ ساتھ ایک دوسرا مکان بھی خرید دیا تاکہ انکم کا ذریعہ ہو۔ وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ مول صاحب آج اس مہینے میں نے یہ کام کیا اور 2 مہینے نہیں گزرے، 2 مہینے کہ ایک MBC سے، ان کا جو کام ہے وہ کمپیوٹر موبائل وغیرہ بیچنے کا، ایک بہت بڑی MBC سے مجھ کو $5 لاکھ کا آرڈر ملا، اور اتنی بڑی رقم میں میرے 2 لاکھ نفع تھا۔ میں نے 1 لاکھ اللہ کو دیا، اللہ نے 2 مہینے میں مجھے 2 لاکھ دے دیا۔
یہ بالکل سچا واقعہ ابھی کے سفر میں مجھے انہوں نے سنایا. یہ شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ وہ غیرت مند ذات ہے کہ تم اس کے راستے میں 1 روپیہ بھی خرچ کرو گے اسے چین نہیں پڑتا جب تک کہ وہ 100 گنا تم کو دنیا میں نہ دے دے. اسی لیے تو قرآن میں ایک جگہ کا وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. اگر تمہاری روزی تنگ ہو جائے کسی وجہ سے کاروبار نہیں چل رہا ہے حالات آ گئے کوئی مسئلہ ہو گیا تو فرمایا تھوڑا ہے نا تمہارے پاس بچا ہوا اس تھوڑے میں سے تھوڑا میرے راستے میں دے دو سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. فرمایا میں راستے کھول دوں گا. تو میرے بھائیو یہ سب اللہ کے ذکر سے تعلق رکھتا ہے. ماشاءاللہ بھائی ساجد نے یہ مسجد بنائی ان کے لیے ان کے والدین کے لیے ان کی فیملی کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے. اور ان کے ساتھی جو بھائی یوسف وغیرہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. میں تو صرف صدوقر کے لیے لیکن ساتھ میں یہ ہمارے حضرت عائی صاحب دامت برکاتوں کے لیے بھی دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے عافیت دے. ان کو شکوہ مجھ سے رہا کہ تو نے اپنی ذات کو میرا بیٹا بنایا تھا تو فون سے بات چیت یقیناً ہوتا ہے شکوہ ہوتا ہے اپنوں ہی سے شکوہ ہوتا ہے. پرایوں سے کون شکوے شکایت کرتا ہے جو اپنے ہوتے ہیں ان سے. میں بہرحال معذرت خواہ ہوں چونکہ وقت کا بڑا فرق رہا کرتا ہے پھر کئی جگہوں پر پرانا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حی صاحب کی عمر میں برکت دیں. علماء نواز ہیں ماشاءاللہ. ایک مدت تک سارے علماء حی صاحب کے گھر پہ آتے رہیں وہ خدمتیں کرتے رہیں. اللہ اجر عظیم عطا فرمائے اور ہم تمام کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور یہ جتنے ہمارے کورونا کے زمانے میں دنیا سے رخصت ہو گئے بہت لوگ چلے گئے بہت لوگ چلے گئے. میرے کتنے شاگرد چلے گئے کتنے شاگرد میرے چلے گئے. میرے ایک شاگرد کا حال تو یہ تھا کہ وہیں ہمارے کھرور ہاسپٹل میں وہ پیچھے کووڈ میں سوئے ہوئے ہیں اور اگلے حصے میں ان کی عورت کو لڑکا پیدا ہو رہا ہے اور وہ پیچھے سے فون سے کہہ رہے ہیں کہ نام نہ رکھنا 2 دن میں آ رہا ہوں اچھا ہو کر میں نام رکھوں گا. انہیں کیا پتا تھا 2 دن میں اللہ کے پیارے ہو گئے. بچہ ہاسپٹل میں ہوتے ہوئے دیکھ نہیں پائے. ایسے میرے کتنے شاگرد ہیں جو دنیا سے کتنے مشائخ ہیں جو دنیا سے چلے گئے. دارالعلوم دیوبند خالی ہو گیا. کتنے ہمارے اندر ہیں جو اللہ کے پیارے ہو گئے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ کا ایک نظارہ تھا ہے نا. وہ تو قیامت میں ہوگا کہ باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگے گا اور بیٹا باپ کو. یہ تو کورونا میں بھاگ رہے تھے لوگ. ہمارے وہاں ایک والد کا انتقال ہوا تو میں نے کہا بھئی ان کے بچوں کو فون لگاؤ کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. تو کہا تم ہی غسل دے دو. خیر ہاسپٹل میں غسل دے دیا کفن بھی پہنا دیا. اب ہم نے کہا لے جاؤ. کہتے ہیں نہیں تم ہی ایمبولینس میں بھیجو. ٹھیک ہے ایمبولینس میں بھیجا. کہا گھر پہ مت لانا سیدھے قبرستان لے جاؤ. قبر میں اتارنے کا وقت آیا. اس مسجد میں بیٹھا ہوں خدا پاک کی قسم ایک بچہ سامنے نہیں آیا. اپنے باپ کا منہ تک نہیں دیکھا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ. یہ قیامت کا ایک منظر اللہ نے دکھایا کہ قیامت میں اسی طرح ہونے والا ہے. بیٹا باپ کو دیکھ کر بھاگے گا باپ بیٹے کو دیکھ کر ماں بیٹی کو دیکھ کر بیٹی ماں کو دیکھ کر بھائی بھائی کو دیکھ کر بھائی بہن کو دیکھ کر ایک دوسرے کو دیکھ کر. اس کا ایک نظارہ تھا. اللہ جتنے لوگ گئے ہیں ان سب کو مومنین کو اور مومنات کو مقام شہادت نصیب فرمائے. اس بلا میں جانے والے سب شہید ہیں سب شہید ہیں. اللہ ان کو مقام شہادت نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ ہم سب کو معاف فرما. ہمارے گناہوں سے معافی عطا فرما. ہماری جلوت و خلوت کو معاف فرما.
ہمارے ظاہر و باطن کو معاف فرما، ہماری مجلسوں کو معاف فرما، ہماری تنہائیوں کو معاف فرما، ہماری زندگیاں گناہوں والی ہیں مولا۔ اے اللہ، اس زمین پر آپ کی نعمتیں کھا کر ناشکریہ کی ہے، اس زمین پر آپ کی نعمتیں کھا کر بغاوت کی ہے۔ تو قادر تھا، تو نے بنی اسرائیل کے بستروں پر میدک ڈال دیے تھے، خون ڈال دیے تھے، اے اللہ طرح طرح کے عذاب ڈالے تھے۔ جب ہم عشاء کی نماز چھوڑ کر سوتے ہیں تو قادر تھا کہ ہمارے بستروں کو بھی سانپ سے بھر دیتا، بچھو، لیکن تو نے ایسا نہیں کیا اللہ۔ بڑے سکون کی نیند دی ہم کو، بہت سکون کی نیند، اور صبح سکون سے اٹھایا اللہ، بہت سکون سے۔ اللہ اپنے ناشکروں کو معاف فرما دے، اللہ اپنے ناشکروں کو معاف فرما دے، اللہ اپنے ناشکروں کو معاف فرما دے۔ اللہ کبھی کبھی ہم سجدہ کرتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ زمین بھی یوں کہتی ہوگی، اور ریاکار تیرا سر جلدی اٹھا، تو نے اپنے سجدوں سے بھی مجھے گندی کر دی ہے۔ اللہ، آپ کی عبادت کرنے والے بندے تو بہت ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو ہی ایک رب ہے، تو ہی ایک مربی ہے، ایک پالنہار ہے۔ اللہ، اے اللہ، تو ہی ایک اللہ ہے، تو ہی ایک اللہ ہے، تو ہی ایک اللہ ہے۔ تجھے ہم اپنے دکھرے سناتے ہیں اللہ، ہم اپنے دکھ کس کو سنائیں؟ اللہ، اس ملک پر بڑے حالات ہیں، ان حالات کو امن سے تبدیل فرما دے، ان حالات کو امن سے تبدیل فرما دے۔ ہم بگڑے ہیں اس لیے حالات ہیں، ہم نے نمازیں چھوڑ دی، ہم نے استغفار چھوڑ دیا، ہم نے تیری بڑی جسارت۔ اللہ، جیسے بھی ہیں ہم تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہیں، تجھے اپنے محبوب کا واسطہ ہے۔ اللہ، امت کے حالات بدل دے، بدخواہی کو خیر خواہی سے بدل دے۔ اللہ، تقدیر کا قلم تیرے ہاتھ میں ہے، تو نے ہی تقدیر لکھی ہے نا، تو تقدیر بدل سکتا ہے۔ ہمارے ملک کی بری تقدیر کو اچھی تقدیر سے بدل دے، فتنے کو امن سے مبدل فرما، شر کو خیر سے مبدل فرما، امن و امان قائم فرما، سب کے دلوں میں محبت قائم فرما۔ اے اللہ، ہمیں عابدین میں سے بنا، ہمیں ساجدین میں سے بنا، ہمیں تائبین میں سے بنا، ہمیں محبوبین میں سے بنا۔ اللہ، جن بندوں سے تو محبت کرتا ہے ان میں ہمیں بھی بنا دے، ہمیں بھی بنا دے، ہمیں بھی بنا دے۔ اپنا پیار ہم سب کو دے دے، اپنی محبت ہم سب کو دے دے، ہمارے دل کو اپنی محبت سے بھر دے۔ اے اللہ، خلوتوں میں جلوتوں میں تجھے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ، بیچارے ہاسپٹل میں ایریا رگڑ رہے ہیں، گھروں میں ہیں، سب کو شفا دے دے۔ اللہ، مہلک بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، اللہ مہلک بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، محتاج بننے والی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین، جتنے تیرے پیارے ہو چکے ہیں سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، سب کے درجات بلند فرما، سب کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ، اس مسجد کو قبول فرما، مسجد کے بنانے والے کو قبول فرما، اس کی در و دیوار قبول فرما، اس میں مدد کرنے والوں کو قبول فرما، محبت کی نظر سے دیکھنے والوں کو قبول فرما، اس میں نماز پڑھنے والوں کو قبول فرما، اس میں عبادت کرنے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، ان کے والدین کے لیے ایصال ثواب بنا، اس کو صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ، جب تک ہمیں جلائے ہمیں بھی آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا، اور جب اٹھائیں تو اللہ نمازوں پر اٹھانا، سجدوں میں اٹھانا، تلاوت پہ اٹھانا، اللہ مجرم کی طرح نہ اٹھانا، اکرام کے ساتھ اٹھانا، راضیت مرضیہ کے ساتھ اٹھانا، فادخلی فی عبادی کے ساتھ اٹھانا، وادخلی جنتی کے ساتھ اٹھانا۔ اے اللہ، جہاں جہاں مسجدیں بن رہی ہے سب کو پوری فرما دے۔ اے اللہ، جہاں ضرورت ہے مسجد بنا دے، جہاں مدارس مکاتب کی ضرورت ہے اللہ تعمیر کروا دے۔
اللہ مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، اے اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما، مرکزوں کی حفاظت فرما، دین کے داعیوں کی حفاظت فرما، علماء و صلحاء کی حفاظت فرما، عوام و خواص کی حفاظت فرما، مرد و عورت کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام چھوٹے اور بڑوں کی حفاظت فرما، اللہ حاجی صاحب کو شفاء دائمہ عطا فرما، عافیت صحت عطا فرما، تندرستی و توانائی عطا فرما، اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اپنے ماں باپ کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اور جن کے مر چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بیوی بچوں کو معاف فرما، ہماری نسلوں کو معاف فرما، ہماری نسلوں میں ہمیشہ دین کو جاری و ساری فرما، بگڑنے پھسلنے سے، ضلالت اور گمراہیوں سے، اللہ ہماری اولادوں کی، نسلوں کی، امت کی پوری حفاظت فرما، اللہ جو بے نکاح ہے نکاح کا انتظام فرما، اے اللہ جن کے گھروں میں جھگڑے ہیں جھگڑوں کو ختم فرما، اے اللہ جن کو مذکر اولاد کی ضرورت ہے انہیں لڑکی عطا فرما، جن کو لڑکیوں کی ضرورت ہے انہیں لڑکی عطا فرما، اے اللہ سب کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا، اللہ اس بستی پر تیری خصوصی رحمت نازل فرما، اپنی عنایتوں سے مالا مال فرما، اللہ اس بستی کی فتنوں سے حفاظت فرما، مسلمانوں کے کاروبار کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی جائیداد اور مکان کی حفاظت فرما، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں سلام کروں، مصافحہ کروں گا، بہت دیر ہو جائے گی، مجھے چلنا ہے ابھی، میں سلام کر دیتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔